میاں صاحب کیا کہیں گے, کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اور ایک ہائی رائز پروجیکٹ کو؟ دیکھیں سر رضوان صاحب, سب سے مین چیز جو ہے, اگر ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ ہائی رائز ہم اگر بنانے جا رہے ہیں تو ہائی رائز کے لیے اگر ایک پلاٹ پہ ہم نے 10 کنال کے پلاٹ کے اوپر 12 منزل یا 14 منزل ہم نے اپروول دے دی ہے, یا 20 منزل یا 22 منزل کے دعوے کیے جا رہے ہیں, ہم نے اس چیز کی اپروول دے دی ہے, تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اس 22 منزل کے لیے 20 منزل کے لیے ہمیں جو جنرل طور پر پارکنگ ہے, اس کا جو سیوریج کا نظام ہے, آیا اس 22 کنال کے پلاٹ کے لیے سیوریج کا نظام اتنا موجود ہے, اور جو ہمارا الیکٹریسٹی کا نظام ہے اور بقایا جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہائی رائز اتنی زیادہ کھڑی کر دیں, اس کے لیے ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے نہ ہو. روڈز جو ہیں وہ وہاں سے جب 22 منزل کی 20 کنال کی گاڑیاں جب نکلیں وہاں سے, اگر 900 گاڑی وہاں سے نکلے تو وہ روڈ ڈیلی چوک ہو جایا کرے اور اس میں پرابلم آ جائے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ سر ضروری ہے, بہتر ہے کہ ہائی رائز پہ جایا جائے, لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ پاکستان کے پاس رقبے کی کمی نہیں ہے. ہمیں پلان جو ہے سب سے زیادہ یہ پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اپنے شہروں کے ساتھ شہروں کو جڑنے نہ دیں, اس میں ہم سپیس رکھیں. آپ پوری دنیا میں اگر سفر کریں, ٹریول کریں, تو وہاں بھی آپ کو ایگزامپلز ملتی ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ لندن ایک بڑا مصروف ترین شہر ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف انہوں نے گرین لینڈ چھوڑی ہے, اور گرین لینڈ چھوڑنے کے بعد پھر اگلا شہر شروع ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے جتنے شہر ہیں, شہروں کے ساتھ شہر مل رہے ہیں, ہمیں وہ سپیس چھوڑ کے ساتھ جو ہے نا شہر بنانے چاہیے, اور اس کے ساتھ ہمیں ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنا چاہیے. ہائی رائز جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں, لیکن ہم اگر ایک ہی جگہ پر لاہور جیسے شہر میں جو کہ دنیا کی پولوشن سب سے زیادہ وہاں پہ ہو چکی ہے, اور اگر وہاں پہ اگر ہم آبادی وہاں پہ بڑھاتے جائیں گے, اور لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو رضوان بھائی اس ٹائم کم سے کم لاکھوں مزید گھروں کی ضرورت ہے. تو اگر ہم وہ ساری آبادی لاہور کے مین میں یا جو جتنا لاہور بن رہا ہے اس کے اندر ہی ہم اسے سیٹل کرنے کی کوشش کریں. پولوشن کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ آبادی دیگر شہروں سے بھی لاہور میں آ رہی ہے, پھر اس میں گاڑیوں کی وجہ سے, پھر یہ دھواں, اور پھر یہ جو نوائز پولوشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہیں جو بیماریوں کا باعث بھی بن رہی ہیں. سر بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں. ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ بھی چاہیے, پلاننگ پہلے ضروری ہے. سر میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ ابھی اسٹوڈیو آتے ہوئے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ مجھے بے شمار جگہ پہ ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا, اور لاہور میں رہنے والے ہر شخص کو یہ چیزیں روز فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اگر ہم ہائی رائز پہ جائیں گے, میں یقینی طور پہ ہائی رائز کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ ہائی رائز بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہمیں پہلے ہی اگر لاہور کئی لاکھ گاڑیاں اگر ہر ماہ بڑھ رہی ہیں یا سالانہ لاکھوں گاڑیاں لاہور میں بڑھ رہی ہیں, تو ہمیں اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی اسی طرح سے چاہیے. اگر ہم نے انفراسٹرکچر نہ بنایا تو اسی لاہور کو ورٹیکل ہم کنورٹ کرتے گئے تو ہم آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں اگر پلاننگ کے ساتھ ہم نے نہ بنایا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہائی رائز بالکل ٹھیک ہے, ضرورت ہے اس کی, ہم بنائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کی بھی اشد ضرورت ہے, چونکہ اس میں گرین لینڈ ہوتی ہے, اس میں پارکس ہوتے ہیں, اس طرح کی امینٹیز جو ہم کچھ ایسی امینٹیز ہیں ناظرین جو ہم صرف ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہی دے سکتے ہیں, اور کچھ ایسی امینٹیز ہیں جو ہم ہائی رائز میں دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے شہر کو, اپنے تمام دیگر جو بڑے شہر ہیں, کراچی کی ہم خاص طور پر جب بات کرتے ہیں, ہم نے ان شہروں کو جب مینیج کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے پہلے پلاننگ ایسپیکٹ سے دیکھا جائے, پھر اپنی یہ جو پولوشن ہے اس پولوشن کو کنٹرول کیا جائے, پھر ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کر سکیں گے. میں سر یہاں پہ آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سوسائٹیز کو اس چیز کے لیے باؤنڈ کرنا چاہیے کہ پرسنٹیج کے حوالے سے کم 20%, 30% جو ہے یا 40% جو ہے وہ اس کے اندر گرینری لے کے آئیں, اس کے اندر درخت لگائیں, پلانٹیشن اس کے اندر کی جائے, اس کے اندر جو ہے پارک زیادہ چھوڑی جائیں, اور اس کے اندر جو ہے ایسا نظام بنایا جائے جو آکسیجن کو پروڈیوس کرے اور وہاں کے رہائشیوں کی صحت کے لیے جو اچھا ہو. تو ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے, جبکہ ہائی رائز جو ہیں ان کے ٹوٹل برعکس جاتے ہوئے ہم وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. یقینی طور پہ پوری دنیا میں ہائی رائز کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پیرامیٹرز کو بھی فالو کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عاطف صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا سمجھتے ہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چونکہ ابھی گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, تبھی ہم نے ہائی رائز کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ ایک پریشان کن سچویشن بن جائے گی جس طرح سے ہائی رائز کی طرف ہمارے مارکیٹ جا رہی ہے, ہمارے ڈیولپرز کا رجحان ہے. تو آیا کون کون سے چیلنجز ہیں جو آپ نے ابھی تک دیکھے کہ فیس کیے جا رہے ہیں اور ان کو سولوشن کس طرح سے نکالیں؟
سب سے پہلے جو فار انسٹنس میں ایک بلڈنگ کی بات کرتا ہوں، اس بلڈنگ کے اندر میں 500 اپارٹمنٹس بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس بلڈنگ میں 500 اپارٹمنٹس ہیں تو اس کا مطلب میں نے اس کے بیک اینڈ پہ ورکنگ کی ہوئی کہ دیر از 500 پارکنگ آف کارز اینڈ بائکس آر دیئر. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے لیے بیسمنٹس بنائی، بیسمنٹس بنا کے اس کے اوپر وہ کر دیا کہ پارکنگس، اس کے علاوہ ایک پارکنگ پلازا بنایا. یہ ایک اپنے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو باقی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی کام ایسے ہی ہو رہا ہے. جو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پارکنگ ایسپیکٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں پہلا سولوشن پلان یہ ہے کہ پارکنگ کے لیے پلازا سیپریٹ کر دیا جائے، اور یعنی اتنی جگہ آپ کے پاس پہلے موجود ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جو بھی جہاں پہ بھی پروجیکٹس کوئی بھی بن رہا ہے وہ موسٹلی 2 3 4 آپ کو بیسمنٹ سے دیتے ہیں جس میں آپ کی ایزیلی گاڑیاں مینیج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو روڈس کا انفراسٹرکچر کی بات ہوئی، جیسے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے لاہور کے اندر اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور یہ چلتی ہی رہے گی، جس میں آپ کے بریجز، انڈر پاسز، اس پہ ورکنگ چلتا رہے گا. سیکنڈ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے جو ہائی رائز کے اندر آتا ہے وہ کاربن کا آتا ہے کہ کاربن پروڈیوس ہوتا ہے. اس کاربن پروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے گرین جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے کنسیپٹ لے کے آئے. ہم نے ٹیرسز چھوڑے، اس میں ہم نے 2.5 کنال کے ٹیرس ہو رہے جس میں سب کے سب ہم آرٹیفیشل وہاں پہ وہ اپنا پلانٹیشن ہے چیزیں. اس کے ساتھ جو سینٹرل روڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے پلانٹیشن کی تو وہاں پہ آکسیجن کا. اس کے علاوہ جو مین ایشو آتا ہے، جیسے بات ہوئی کہ آپ جب روڈس کے اوپر نکلتے ہیں، دیکھیے ایک ہائی رائز کے اندر اگر 40 اپارٹمنٹ ہیں، 40 لوگ رہ رہے ہیں، 80 لوگ رہ رہے ہیں، گاڑیاں اس میں سے 40 پروڈیوس ہونی ہیں. اب وہ روڈس کے اوپر جب آئیں گی، اب آپ ہمارے جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سہولتیں ہیں وہ ساری آپ کی میجر سٹیز کے اندر ہیں. کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان. اب جتنے لوگ ہیں جو جس کے فرسٹ ٹچ پوائنٹس لاہور کو ٹچ کرتے ہیں وہ لاہور کے اندر موو ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جو کراچی کے کرتے ہیں وہ کراچی میں موو ہو جاتے ہیں. یا تو ہم اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں، میڈیکل فیسلٹیز لے کے آئیں، کالجز لے کے آئیں، اسکولز لے کے آئیں، جس کی وجہ سے جو سارا اتنا زیادہ ٹریفک پاکستان ادھر لاہور میں آتا ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکے. بالکل یہ ضروری ہے. جب ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بعد جب لینڈ ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی رہائشی کے لیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے پاس اتنی لینڈ، یہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اداروں کی یہ ذمہ داری ہے ناظرین کہ اس طرح کے پیرامیٹرز بنائے جائیں کہ اتنی ایک تو لینڈ موجود ہو ہائی رائز بلڈنگ کے پاس تاکہ وہ ایک پارکنگ سیپریٹ کر سکیں. جیسے آپ نے بات کی گرینری کا ایک کانسیپٹ ہے، روف ٹاپ گارڈنز وغیرہ بن جاتے ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں. پھر اس کے بعد اس بلڈنگ کے اندر بھی ہیلتھ فیسلٹیز بہت ضروری ہیں، جس طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ضروری ہیں اسی طرح میرے خیال سے ہائی رائز بلڈنگ میں بھی ضروری ہے. کچھ ایسے فلورز ہیں جو ڈیڈیکیٹ کیے جا سکتے ہیں جس میں آپ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، اسکول کے لیے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، کالجز کے لیے. وہ اگر 10 کنال کا پروجیکٹ ہے تو 10 کنال میں ایک فلور آپ پورا ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ ہو بھی رہا ہے. بالکل. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے